رہی ہیں کہ مجھ سے بھی بڑا عالم جو ہے وہ علی ہے. یہ کہتے ہیں جی وہ ترمذی کی جو حدیث ہے نا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، یہ ضعیف ہے. ہم بھی کہتے ہیں ضعیف ہے، اور باقی لوگوں نے پھر جوڑ لیے خود سے، ابو بکر دیوارے ہے، فلاں چھت ہے. وہ تو بالکل ہی کوڑ کباڑ ہے نا، وہ کسی سنی نے بیٹھ کے کھڑیا اور تلے لکھا ہوتا ہے بخاری شریف. بھائی حدیث صرف اتنی ہے اور ترمذی میں ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، لیکن روایت ضعیف ہے. اس سے بڑی حدیث صحیح مسلم میں ہے 639 سے 641 تک 3 طریق. اما عائشہ کہہ رہی ہیں کہ مجھ سے بڑا عالم علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. اب اما عائشہ کی ڈگری ہے جو ہزاروں صحابہ کی استاد ہے. اچھا، اور دوسرے الفاظ بڑے زبردست ہیں. اما عائشہ کہتی ہیں کہ تم علی کے پاس جاؤ، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ قرب تھا سفر میں. بیوی قریب ہوتی ہے یا دوست قریب ہوتا ہے؟ اور اما عائشہ کہہ رہی ہیں علی کو زیادہ قرب تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں، وہ زیادہ ہوا کرتے تھے. کیونکہ اما عائشہ تو چند سفروں میں گئی نا، وہ تو اگلی دفعہ حدیث عفق میں آپ سنیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اندازی کرتے تھے، جس بیوی کا نام نکلتا تھا اس بیوی کو لے کے جاتے تھے. ساری بیویوں کو ساتھ نہیں لے کے جاتے تھے سفر میں. تو لیکن حضرت علی ہر جنگ میں ساتھ ہوتے تھے سوائے غزوہ تبوک کے، اور اس میں بھی بخاری مسلم میں حدیث ہے. حضرت علی رو پڑے کہ یہ ایک جنگ ہے کہ میں نہیں آپ کے ساتھ جا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی تو اس بات پہ خوش نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو سیدنا ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. امام بخاری امام مسلم اس حدیث کو سیدنا علی کے فضائل میں پہلی حدیث لے کے آئے ہیں، اور ان 72 حدیث میں نے ڈالی ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر خیر چل رہا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسبتی بھائی چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا علمی اعتبار سے بہت بڑی شان کے مالک تھے، بہت زیادہ مقام تھا ان کا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی المرتضیٰ کی شان یہ ہے کہ میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کا شہر ہوں، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اس شہر علم کے دروازے ہیں. یہ آپ علیہ السلام کی مشہور حدیث پاک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے صحابہ کے سامنے بیان فرمایا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی یہ شان سن کر یہودیوں کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نسبتی بھائی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی خدمت میں حاضر ہوا. ان کا خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ دوست چوتھے خلیفہ راشد اگر ہمارے سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے تو لوگوں کے اور مسلمانوں کے بارے میں یہ غلط تاثر ہو جائے گا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ مبالغہ آرائی کرتے ہوئے حضرت علی کو یہ شان عنایت فرمائے، مگر نہ ان کے پاس ہمارے سوالوں کا جواب تک نہیں. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی خدمت میں یہودیوں کا وہ وفد حاضر ہوا. وہ وفد جب حاضر ہوا تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے آنے کا سبب پوچھا، تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور ہم نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. سوال کتنا جاندار تھا اپنے آپ میں. تو وہ عرض کرتا ہے کہ اے علی المرتضیٰ شیر خدا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ کون سا کنواں ہے جو خالق کے کائنات جل جلالہ و منوالہ نے سب سے پہلے زمین پر اتارا اور اس سے بہت سے وسائل مہیا فرمائے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے جب یہ بات سنی اور ارشاد فرمایا کہ جواب میں اپنی طرف سے دوں یا وہ جواب دوں جو تمہارے دل میں ہے، وہ سجدہ رہ گیا، حیران ہو گیا، تعجب کا شکار ہو گیا کہ یہ کیا معاملہ. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے اپنا جواب نہیں دیا، پہلے اس شخص کے دل میں جو جواب تھا اس سوال کا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے پہلے وہ جواب عنایت فرمایا. ارشاد فرمایا کہ اب تمہارے دل میں یہ خیال نہیں یا یہ تصور نہیں کہ وہ بیت المقدس کے فلاں جگہ سے وہ چشمہ شروع ہو رہا ہے، جاری ہو رہا ہے. تم سمجھتے ہو روئے زمین کا سب سے پہلا چشمہ وہی ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو؟ غالباً حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے یہ جواب دیا کہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے جو ایک کنواں ہے یا جو چشمہ ہے، تم وہ روئے زمین کا سب سے پہلا چشمہ تم اسے سمجھتے ہو؟ تو اس نے سر اسبات میں ہلایا اور عرض کیا کہ جی علی المرتضیٰ شیر خدا میں وہی سمجھتا ہوں
کہ سب سے پہلا کنواں اور چشمہ روئے زمین کا وہی ہے، تو حضرت علی المرتضی شیر خدا نے فرمایا کہ اپنی اصلاح کر لو، روئے زمین کا سب سے پہلا چشمہ وہی ہے زمین پر جس سے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا، اور اسی چشمے سے آب حیات جاری ہوا۔ تو حضرت علی المرتضی شیر خدا کی شان دیکھیے، جو سوال کرنے آئے، الغرض کے سوال کر کے معاذ اللہ نیچا دکھانے کے لیے آئے، لیکن آپ کی کرم نوازی، مہربانی اور لطف و عنایت دیکھیے کہ سوال بھی سنا تحمل کے ساتھ، جواب بھی دیا اور اس شخص کی اصلاح بھی فرما دی۔ تو دیکھیے کہ کس طرح حضرت علی المرتضی شیر خدا کو خالق کائنات جل جلالہ و عما نوالہ نے کس قدر شان سے نوازا، کس قدر علم سے نوازا، اور کس قدر حضرت علی المرتضی شیر خدا کو خالق کائنات جل جلالہ و عما نوالہ نے شان عطا فرمائی، مقام عطا فرمایا اور منصب عطا فرمایا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد واقعاتاً یہی فرمایا، حقیقتاً یہ بات ارشاد فرمائی حضرت علی المرتضی شیر خدا کے بارے میں کہ میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کا شہر ہوں اور حضرت علی المرتضی اس شہر علم کے دروازے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا ہے کہ خالق کائنات نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا ہے، ہمیں اسی پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے کہا کہ رسول شہر علم ہے، علی اگر دروازہ ہے تو کیا ہوا؟ فلاں اس کی دیواریں ہیں، فلاں اس کی چھت ہے۔ یہ روایت صحیح روایت نہیں ہے، ہمارے اہل سنت برادران بھی نہیں مانتے ہیں، لیکن وہ جو یزیدی ٹولہ مانتا ہے میں اس کو جواب دے رہا ہوں، میں اہل سنت بھائیوں کو جواب نہیں دے رہا۔ جو یزیدی ٹولہ اس قسم کی بات کرتا ہے اور غلط احادیث پھیلاتا ہے، اسے میں بتاتا ہوں کہ شہر علم کا اگر دروازہ ہو، یہ شہر علم ہے، امام بارگاہ شہر علم ہے، اور اس امام بارگاہ کو عالم دستیاب ہے۔ مولانا آپ کے ابھی اعلان ہو رہا تھا نا، آپ کے یہاں پر قرآن کا درس ہوگا، احکام کا درس ہوگا، عقائد کا درس ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ شہر علم ہے۔ اس کے دروازے سے جو آئے گا اسے علم ملے گا۔ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، جس نے یہ علم حاصل کرنا ہے وہ دروازے سے آئے گا، اور جو دیوار والا ہوگا اسے علم نصیب نہیں ہوگا۔ وہ دیوار سے جا لگے گا، اسے شہر علم سے کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ یہ دیوار کا کام ہے علم سے روکنا، یہ دیواروں کا کیا کام ہے؟ غیر کو اندر آنے نہ دینا۔ اگر دیوار کے پاس جاؤ گے تو غیر بن جاؤ گے، دروازے سے آؤ گے تو اپنے ہو جاؤ گے۔